ہم تو سوچ رہے ہیں کہ جو پکڑا گیا وہ پکڑا گیا، جو پھنس گیا وہ پھنس گیا، ہمارا تو اچھا کام چل رہا ہے، کسی کی کلپ ڈالنے کے بعد میں ہمارے تو ویوز مل رہے ہیں، ہمیں تو ڈالر مل رہے ہیں، تو ہمیں کیا فائدہ ان چیزوں سے؟ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کسی کے پکڑے جانے سے۔ عزیزو، پیسے کمانا یہ ایک اچھا امر ہے، یہ اچھا کام ہے، رزق حلال کی تلاش کرنا اور رزق حلال کمانے کے بعد میں اسی رزق حلال سے اپنے بچوں کو پالنا، پریوار والوں کو پالنا، اہل و عیال کو خوش کرنا، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا، ان کے پیٹ میں رزق حلال کا لقمہ پہنچانا، یہ ثواب کا کام بھی ہے۔ تو پیسے کمانا کوئی برا امر نہیں ہے، کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن پیسہ حلال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے کی دھن میں آپ اتنے زیادہ آگے بڑھ جائیں کہ آپ دوسروں کی حق تلفی کر رہے ہیں، لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں، کسی کی جان داؤ پر لگا رکھی ہے آپ نے، اور کسی کو آپ نے پریشانی میں ڈال دیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ پیسے کما رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، کسی کو ناراض کر کے، کسی کا دل دکھانے کے بعد میں، کسی کی حق تلفی کرنے کے بعد میں، کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے بعد میں آپ پیسہ کماؤ گے تو وہ آپ کا پیسہ رہے گا؟ نانا میرے عزیز، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پر جا کر کے نکلے گا، پھر آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، کہیں وہ بیماری میں اڑ جائے گا، کہیں آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اگر کسی کو پریشان کر کے آپ نے پیسہ کمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں مفتی سلمان اظہری والا جو معاملہ چل رہا ہے، وہ گرفتار ہیں، ابھی ایک جگہ سے ان کو بیل مل چکی ہے، رہائی ہو چکی ہے ایک جگہ سے، لیکن دوسری جگہ یعنی کچھ میں ابھی وہ کسٹڈی میں ہے۔ لیکن کچھ یوٹیوب چینل والے نئے سے نئے تھمنیل بنا کر کے، یعنی دیکھو یہ مفتی صاحب نے سرکار کو ہلا دیا، مفتی صاحب نے گورنمنٹ کو ہلا دیا، مفتی صاحب نے ایسا کہا کہ دوسرے دھرم والے پریشان ہو گئے، یعنی ایسے ایسے ٹائٹل لگانے کے بعد میں ایسے ایسے تھمنیل بنا رہے ہیں آپ۔ چلو ہو سکتا ہے اس تھمنیل کی بنیاد پر، اس ٹائٹل کی بنیاد پر آپ کے چینل پر ڈلی ہوئی جو ویڈیو کلپ ہے مفتی سلمان اظہری کی یا کسی کی بھی، کوئی اور دیگر مقررین ہیں، خطباء ہیں، دیگر عالم دین ہیں، علماء ہیں، ان کی آپ نے تقریر ڈال رکھی ہے یا کوئی ویڈیو کلپ ڈال رکھی ہے، ایک عجیب و غریب ٹائٹل بنانے کے بعد میں، تھمنیل بنانے کے بعد میں، عجیب و غریب ٹائٹل ڈالنے کے بعد میں، تو مجھے بتائیں آپ کو تھوڑے سے ویوز تو مل جائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ ڈالر بھی آپ کما لیں، تھوڑی سی انکم بھی آپ کی ہو جائے، لیکن آپ مجھے بتائیں، آپ جن کی ویڈیو ڈال رہے ہیں، جن کے بیانات اپنے چینلز پر ڈال رہے ہیں، جن کی ویڈیو کلپ آپ ڈال رہے ہیں، آپ ان کے لیے کتنی بڑی پریشانی کھڑی کر سکتے ہیں یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ باتیں میرے عزیزو ایسی ہوتی ہیں، اب یہ تو ایک رواج بن چکا ہے نا کہ جلسوں میں سے بھی پھر لائیو چلانا شروع کر دیا ہے، یعنی ریکارڈنگ کرنے کے بعد میں ڈالی جاتی وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اب جلسوں سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، لائیو دکھایا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو صرف اپنی قوم سے کرنے والی باتیں ہیں، صرف اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے وہ باتیں کی جاتی ہیں، مسلم معاشرے کو بتانے کے لیے، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی، دین کی محبت پیدا کرنے کے لیے وہ باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، لائیو دکھا رہے ہیں اس کو، تو اس سے بھی پھر غلط میسج جاتا ہے، غلط پیغام پہنچتا ہے۔ خدا کے لیے چند پیسوں کی خاطر، چند ڈالر کی خاطر ایسا نہ کریں کہ جس سے کسی اور کی جان مصیبت میں پڑ جائے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ اب ایک آدمی کسٹڈی میں ہے، یعنی مفتی سلمان اظہری، اب ایک کلپ کی بنیاد پر انہیں کسٹڈی میں لے لیا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی ویڈیوز تھوڑے دن کے لیے روک دی جاتی، نہیں ڈالی جاتی، لیکن اب ہو کیا رہا ہے، نئے سے نئے تھمنیل تیار کرنے کے بعد میں کچھ چینلز والے ایسے ہیں کہ جن کے پاس میں شرم و حیا اب تک باقی نہیں ہے، نئے سے نئے تھمنیل تیار کر رہے ہیں اور پرانی ویڈیوز کو اٹھا کر کے نئے طریقے سے ان کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں آپ یہ ان کے حق میں اچھا کام کر رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دعا ہوتی، اجتماعی طور پر ان کے لیے دعا کی جاتی کہ اللہ آسانیاں عطا فرمائے، کیونکہ ایسے لوگ جب قوم میں ہوا کرتے ہیں نا میرے عزیزو، تو قوم کے اندر ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمیں کہاں مطلب ہے ان چیزوں سے، ہم تو سوچ رہے ہیں کہ جو پکڑا گیا وہ پکڑا گیا، جو پھنس گیا وہ پھنس گیا، ہمارا تو اچھا کام چل رہا ہے، کسی کی کلپ ڈالنے کے بعد میں ہمارے تو ویوز مل رہے ہیں، ہمیں تو ڈالر مل رہے ہیں، تو ہمیں کیا فائدہ ان چیزوں سے؟ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کسی کے پکڑے جانے سے۔ اگر تھوڑی بہت شرم، تھوڑی حیا باقی ہے تو کریں اس کام کو، انکار کوئی نہیں کر رہا ہے، لیکن تھوڑے دائرے کے اندر رہ کر کے، کسی کی زندگی خراب نہ ہو، کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو حالات کیا ہے، حالات بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو
टारगेट किया जा रहा है, हर तरफ से मुसलमानों के खिलाफ नई से नई साजिशें तैयार हो रही हैं। हालात तो ऐसे हैं और ऐसे मुश्किल हालात में भी आपको अपना मजा सूझ रहा है, आपको अपना फायदा सूझ रहा है। और हम सब मुसलमानों से ये गुजारिश करेंगे कि किसी से भिड़ने की, किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप निशाने पर हैं। आप कोई जरा सी कमी करोगे, जरा सी गलती करोगे तो उसको बहुत बड़ा बना दिया जाएगा और उसके बाद में आपकी और आपके अहले खाना की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसी से ना भिड़े मेरे अजीजों। हम उस दौर के अंदर इस वक्त में जी रहे हैं कि जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि काफिर कौमें मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगी कि जैसे भूखा खाने पर टूट पड़ता है। सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूलल्लाह कि हमारी तादाद कम होगी, हम तादाद में ज्यादा नहीं होंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी तादाद भी बहुत ज्यादा होगी। आका ने फरमाया कि मुसलमान तादाद में इतना ज्यादा होगा जैसे समंदर में झाग। तो तादाद में भी कोई कमी नहीं है, तादाद भी काफी है। लेकिन इस वक्त हर दूसरे मजहब का मानने वाला शख्स, हर दूसरे मजहब का मानने वाला इंसान के दिमाग में ऐसा जहर डाल दिया गया है कि बस जहां लफ्ज़ मुसलमान सुना, जहां मुसलमान को देख, वहीं उसके दिमाग में फिर एक अलग तस्वीर आ जाती है और वो अपना दुश्मन समझता है मुसलमान को, फिर उसको मारने की, उसको सताने की, उसको परेशान करने की कोशिश करता है। ऐसे नाजुक वक्त में मेरे अजीजों हमें सोच समझकर किसी भी काम को करने की जरूरत है, कोई कदम उठाने की जरूरत है। फिर कुछ चैनल वालों के नाम भी सामने आए हैं कि जो मुफ्ती सलमान अजहरी की तकरीर को अपने चैनल्स पर डालते थे, लेकिन गलत तरीके से, गलत थंबनेल इस्तेमाल करते थे, गलत टाइटल लगाते थे, भड़काऊ टाइटल लगाने के बाद में तो उनके खिलाफ फिर एक्शन भी लिया जाएगा जल्दी ही। ऐसा काम आप क्यों कर रहे हैं कि आप खुद भी मुसीबत में पड़ जाएं और दूसरा शख्स भी परेशानी में मुब्तला हो जाए?